بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا روحانی سفر، زندہ کہانیاں سیریز، شیطانی عامل بابا۔ السلام علیکم۔ میں اس وقت یوگنڈا کے دارالحکومت کمبالا میں دنیا کی دوسری بڑی میٹھے پانی کی جھیل وکٹوریا میں ایک کشتی میں سوار ہوں۔ میرا رہنا، سونا، جاگنا اسی کشتی میں ہے۔ یہ جھیل اور یہاں کا موسم مجھے بہت پسند ہے۔ افریقہ کے اس علاقے کا موسم اور قدرتی حسن مجھے محظور کر کے رکھ دیتا ہے۔ وکٹوریا جھیل کینیا، یوگینڈا، تنزانیہ تینوں ملکوں میں آتی ہے اور دنیا کا سب سے بڑا دریا بھی اسی جھیل سے نکلتا ہے۔ اس جھیل کا صاف شفاف پانی اور یہاں موجود کچھ ٹاپوؤں پر خوبصورت پکنک پوائنٹ اور ریزورٹس بنے ہوئے ہیں۔ پورا علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ یہ علاقہ میرے لیے ایک حصار سے کم نہیں ہے۔ میں اپنے طاقتور دشمنوں سے چھپ کر اس جھیل میں اپنی کشتی میں پچھلے 2 سال سے رہ رہا ہوں۔ کھانے پینے کا سامان یا پیٹرول لینے کے لیے میں کنارے پر جاتا ہوں، ورنہ اپنی کشتی میں اس جھیل میں گھومتا رہتا ہوں۔ اب بھی میں جھیل کے اس مقام پر ہوں جہاں سے دریا نیل نکل رہا ہے۔ یہاں کا درجہ حرارت 25-30 سے اوپر نہیں جاتا اور ہر وقت ہوا چلتی رہتی ہے، اور بارش تو تقریباً روزانہ ہوتی ہے۔ گرمیوں کے سیزن میں یہاں کیوں ہوں اور کن دشمنوں سے چھپتا پھر رہا ہوں، یہ جاننے کے لیے آپ کو میرے ساتھ فلیش بیک میں جانا ہوگا۔ میرا نام سلمان شاہ ہے۔ میرا جنم ایک سید گھرانے میں ہوا جو غربت کی چکی میں پس رہے تھے۔ میں والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ میرے والد ایک غریب دہاڑی دار مزدور تھے، والدہ گھریلو خاتون۔ دونوں بیچارے بہت صابر شاکر تھے، کبھی گلہ شکوہ نہیں کرتے تھے اور اپنی زندگی نبھا رہے تھے، یہاں تک کہ میرا جیسا بدبخت ان کے گھر میں پیدا ہوا۔ میرے والدین مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ وہ دونوں مذہبی لوگ تھے۔ غربت میں بھی خاندانی سید ہونے کے وقار کو برقرار رکھے ہوئے تھے۔ ہمارا معاشرہ اتنا بے حس ہو چکا ہے کہ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو پوری امت کے محسن ہیں اور جن کے نام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں، ان کے نکاح حلال اور ولادتیں پاک ہوئی ہیں، مگر ان کی اولاد کے ساتھ سلوک انتہائی منافقت بھرا رکھا جاتا ہے۔ امیر اور بڑے افسر سید کی تو پاؤں میں بچتے ہیں، مگر غریب سید کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ سادات کے اجداد سے جنت میں محل مانگتے ہیں، مگر ان کی اولاد کو ایک مرلہ زمین تک دینا پسند نہیں کرتے۔ شکر ہے میرے والدین انتہائی خوددار تھے۔ وہ علماء کے شعر خودی کو نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر پر کاربان تھے، لیکن میرا اندر پتہ نہیں کیوں بغاوت اور لاوا پک رہا تھا۔ میں نے پہلے حفظ قرآن کیا، وہاں پر میں نے علماء کی منافقت دیکھی۔ کرتے کراتے میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کیا۔ تعلیمی نظام سے اخبارات، نیوز چینل، سیاستدان، بیوروکریٹ، ہر جگہ ایسی قبضہ مافیا بیٹھی ہے جو کسی دوسرے کو جگہ دینا تو دور کی بات، سانس تک نہیں لینے دیتے۔ زمانے کے دھکے ٹھڈے کھا کھا کر میں مایوس ہو چکا تھا۔ میرے والدین مجھے حوصلہ دیتے تھے۔ دونوں بہت بوڑھے ہو چکے تھے، بابا سے تو اب کام بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے کڑنے کے۔ ایک دن میں مایوسی سے گھبرا کر گھر کے نزدیک قبرستان میں چلا گیا۔ وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ میری شیو بڑی ہوئی تھی، لباس بھی پرانا ہو چکا تھا اور میں ملنگ سا لگ رہا تھا۔ اسی دوران 2 عورتیں میرے پاس آئیں اور مجھے کہنے لگیں، بابا جی دعا کر دو، میرا بچہ گم ہو گیا ہے، مل نہیں رہا۔ میں نے اس عورت جو کہ ماں تھی اسے دیکھا، اس کے چہرے پر عجیب کرب تھا۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے ہاتھ کھڑے کیے اور کہا، یا اللہ، جناب یعقوب علیہ السلام کا واسطہ ہے، اس عورت کو اپنا بچہ ملا دے۔ نہ جانے کیسے میری زبان سے نکل گیا کہ شام تک بچہ مل جائے گا۔ وہ عورت میرا شکریہ ادا کر کے چلی گئی۔ میں کچھ دیر بعد گھر چلا گیا۔ 2-3 نوکری کے لیے دفتروں کے دھکے کھاتا ہوا میں مایوس ہو کر قبرستان پہنچ گیا۔ یہاں مجھے بہت سکون ملتا تھا۔
میں جا کر اپنی مخصوص جگہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اتنے مجھے اپنے نزدیک شور سنائی دیا۔ دیکھا تو وہی عورت تھی اور اس کے ساتھ ایک 6-7 سال کا لڑکا اور ایک مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ وہ عورت میرے سامنے بیٹھ کی اور کہنے لگی، بابا جی، اس دن آپ نے دعا کی کہ میرا بچہ شام کو مل گیا تھا۔ آپ بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ میں 3 دن سے یہاں مسلسل آ رہی ہوں کہ آپ کا شکریہ ادا کروں، مگر آپ یہاں نہیں تھے۔ میں حیرانی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ میں نے لڑکے کی طرف نگاہ کی، پھر ان سب کی طرف۔ اس عورت نے بچے کو میرے سامنے کیا اور کہا، بابا جی، اس کے سر پر ہاتھ پھیریں۔ میں نے غیر ارادی طور پر ہاتھ پھیر دیا۔ اس عورت نے کچھ نوٹ نکال کر مجھے دیے اور کہا، بابا جی قبول کر لیں، اور ساتھ ایک مٹھائی کا ڈبہ رکھ کر کچھ دیر بعد وہ سب چلے گئے۔ میں نے حیرت سے نوٹ دیکھے، 2000 روپے تھے۔ مجھے بھوک لگی تھی، میں نے مٹھائی کا ڈبہ کھولا اور مٹھائی کھانے لگا۔ بہت گہرائی سے میں غور کرتا رہا کہ یہ بہترین کام ہے۔ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، رنگ بھی چوکھا ہے، عزت بھی، پیسہ بھی، اور کوئی کام بھی نہیں کرنا پڑتا۔ میں نے اس قبرستان کی تنہائی میں ایک فیصلہ کیا اور گھر کے لیے چل پڑا۔ میں نے گھر جا کر 1000 روپیہ ماں کو دیا کہ میری جاب لگ گئی ہے، یہ ایڈوانس ملے ہیں۔ وہ بیچاری دعائیں دینے لگی۔ اگلے 2-3 دن میں قبرستان جاتا رہا مگر کوئی نہیں آیا۔ میں کچھ مایوس ہوا، لیکن چوتھے دن وہی عورت 2 عورتوں کو لے کر آئی اور کہنے لگی، بابا جی، ان کے کچھ مسائل ہیں، دعا کر دیجئے۔ ایک کا شوہر ماں بہنوں کی زیادہ سنتا ہے اور وہ اسے قابو کرنا چاہتی ہے، جبکہ دوسری کی اولاد نہیں تھی۔ میں نے زمین سے مٹی کی مٹھی بھری اور دونوں کو کہا کہ اپنے اپنے دوپٹے آگے کرو، اور آدھی آدھی مٹی دونوں کے دوپٹوں میں ڈال دی اور کہا، اس کو اپنے گھر سے کسی کپڑے میں باندھ کر سونے والے کمرے میں لٹکا دو، دونوں کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین و سامعین، اس کہانی کا اگلا حصہ بقیہ آنے والی ساتھ میں پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بہت شکریہ۔